نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ یونس آیت نمبر 71 سے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ اور پڑھیں آپ ان پر نَبَأَ نوح خبر نوح علیہ السلام کی، یعنی انہیں پڑھ کے سنائیں۔ اذ قال لقومہ جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، ان کان کبر علیکم اگر بھاری ہے تم پر، مقامی میرا ٹھہرنا، و تذکیری اور میرا نصیحت کرنا، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، فعلی اللہ توکلت تو پس اللہ پر ہی میں نے بھروسہ کیا، فاجمعوا امرکم پس تم پختہ کر لو اپنی تدبیر، وشرکاءکم اپنے شرکاء کے ساتھ، ثم لا یکن امرکم پھر نہ ہو تمہاری بات، علیکم تم پر، غمہ مبہم، ثم اقضوا الیہ پھر کر گزرو اسے مجھ پر، ولا تنظرون اور مجھے مہلت نہ دو۔ یہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے اتنا دو ٹوک بات کر دی، اور اللہ پر ان کا توکل دیکھیں، اور ہر نبی کا اللہ پر ایسے ہی توکل ہوتا ہے، اور ہر وہ شخص جو اللہ کے سچے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اس کا بھی اللہ پر ایسے ہی توکل اور ایسے ہی بھروسہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، جب تک اللہ کسی کا نقصان نہ کرنا چاہے پوری دنیا مل کے بھی نقصان نہیں کر سکتی، اور جب تک اللہ کوئی نفع نہ دینا چاہے تو پوری دنیا مل کے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ جس آدمی کا اس بات پر ایمان ہو تو اس کا پھر ایسے ہی اللہ پہ توکل ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی قوم سے اسی طرح کی بات کی، کہنے لگے کہ انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ تم جن کو اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بری ہوں، فَقِیدُونِی جَمِیعًا تم سارے مل کے میرے خلاف چال چلو، ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ پھر مجھے مہلت بھی نہ دو، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم میرا بھروسہ اس اللہ پر ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها اس روئے زمین پر جو بھی جاندار ہے وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کی پیشانی اللہ پکڑے ہوئے ہے، مطلب وہ اللہ کی قدرت میں ہے، کوئی بھی اللہ کے قبضے سے اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اسی لیے جب تک اللہ نہ چاہے کون میرا کچھ بگاڑ سکے گا۔ تو وہی بات اس جگہ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے آئی ہے، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح انہیں حضرت نوح علیہ السلام کی بات پڑھ کے سنائیں۔ جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ
اگر میرا تمہارے اندر ٹھہرنا اور اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے تمہیں نصیحت کرنا شاق گزرتا ہے تم پر، تمہیں ناگوار ہے، تمہیں یہ پسند نہیں کہ میں تم میں رہوں اور اللہ کی آیات پڑھ کے تمہیں وعظ و نصیحت کروں، اگر تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے اور تم پر دشوار گزرتی ہے تو میرا توکل تو اللہ پر ہے، تم اپنا پورا زور لگا لو میرے خلاف۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، بس پختہ کرو تم اپنی تدبیر اپنے شرکاء سمیت۔ یہاں واو کا معنی اور نہیں کرنا، واو کا معنی یہاں سمیت ہوگا۔ یہ عربی قاعدے کے مطابق بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یعنی تم اکیلے نہیں بلکہ جن کو تم اللہ کا شریک سمجھتے ہو، اگر تمہارے خیال مطابق وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں تو ان کو بھی بلا لو، تم اور تمہارے شرکاء مل کر میرے خلاف پختہ تدبیر کرو، پکا فیصلہ کرو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر نہ ہو تمہارا معاملہ تم پر مبہم، یعنی بات میں ابہام نہیں رکھنا، تمہارے فیصلے کا تمہاری تدبیر کا کوئی بھی پہلو مخفی نہ ہو، بالکل دو ٹوک میرے خلاف تدبیر کرو۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ پھر مجھے بھی بتاؤ کہ تمہاری میرے خلاف کیا چال ہے اور کتنا دن میں اور کتنا وقت میں تم نے میرے خلاف چال چلنی ہے، دو ٹوک کہہ دو۔ مثلاً کہہ دو کہ 2 دن بعد تو نہیں ہوگا، یہ نہیں کہ معاملہ پختہ رکھو، کہو ہم بس تیرے خلاف کچھ کر رہے ہیں، ابھی چند دن میں تیرا پتہ چل جائے گا، اور پھر 1 ہفتے بعد اتفاقاً مجھے آ جائے بخار اللہ کی طرف سے اور تم کہو یہ ہمارے بڑوں نے تیرے ساتھ یہ کیا ہے، دیکھا نا اب تجھے گرا دیا۔ نہیں، ایسے نہیں، بلکہ 2 ٹوک میرے ساتھ بات کرو، معاملے میں کوئی ابہام نہ رہے۔ ثم اقضوا الیہ، پھر کر گزرو اسے مجھ پر، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہ دو، فوری اپنا کام کرو۔ اب یہ دیکھیں کتنا 2 ٹوک انداز میں چیلنج کر رہے ہیں، اللہ پہ اتنا توکل اور اتنا بھروسہ ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے تو یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوں، یقیناً اللہ کی مدد تو میرے ساتھ ہی ہے، کیا کریں گے؟ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم منہ پھیر جاؤ، فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ، تو پس نہیں سوال کیا میں نے تم سے کسی اجر کا۔ اگر تم میری بات نہ مانو، منہ پھیر جاؤ، تو میں نے کون سا تم سے اجرت مانگی ہے کہ میرا نقصان ہو جائے گا، مجھ سے روٹ گیا، میری روزی بند ہو گئی؟ میں نے تو تم سے کچھ مانگا ہی نہیں ہے اپنی اس دعوت اور تبلیغ کے بدلے۔ پس اگر تم منہ پھیر جاؤ تو پس نہیں سوال کیا میں نے تم سے کسی اجر کا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ذمے، اللہ نے اس کا صلہ مجھے دینا ہے، وہی میرا کارساز ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہوں فرما برداروں میں سے۔ سب سے پہلے مجھے حکم ہے کہ میں خود اللہ کی فرما برداری کروں، جس بات کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں وہ خود بھی مانوں، مجھے بھی حکم ہے۔ اب اس 2 ٹوک بات کے باوجود فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے جھٹلا دیا اس کو۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، پس نجات دی ہم نے اسے اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں۔ طوفان آیا بہت بڑا، نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، اپنے ماننے والوں کو اس میں بٹھایا، تو فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی بچا لیا اور جو کشتی میں تھے ان کو بھی نجات دے دی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے بنایا ان کو
جانشین، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا انہیں جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا انہیں ہم نے غرق کر دیا، اور جو کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کے ماننے والے انہیں ہم نے جانشین بنایا۔ یعنی اب روئے زمین پر صرف وہی لوگ آباد ہوئے، باقی سارے ختم ہو گئے، غرق ہو گئے۔ اب آئندہ جو نسل قیامت تک چلنی ہے، اب انہی کے ذریعے آگے نسل چلی۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، بھی اب نسل انہی لوگوں کے ذریعے ہی چلی جو ان کے ساتھ تھے، حتیٰ کہ ان کا اپنا ایک بیٹا بھی غرق ہو گیا جس نے ان کی بات کو تسلیم نہ کیا تھا، وہ اپنے بیٹے کو بھی نہ بچا سکے۔ اور باقی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جو مسلمان تھے، آگے انہی سے آگے نسل چلی۔ فرمایا ہم نے ان کو جانشین بنایا، یعنی انہی کے ذریعے اب یہ دنیا آباد ہوئی، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا انہیں ہم نے غرق کر دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، پس دیکھیں آپ کیسے تھا انجام ان کا جنہیں ڈرایا گیا تھا، جنہیں اللہ کے عذابوں سے ڈرایا گیا لیکن نہ ڈرے، ان کا انجام کیسے ہوا یہ واقعہ دیکھ لیں، غور کر لیں۔ یہ بات یہاں کیوں کہی جا رہی ہے؟ یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ یا باقی آگے انبیاء کے تذکرے آ رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں یہ مکی صورت ہے، یہ اس دور کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ اسلام لانے والوں پر طرح طرح کے ظلم کیے جا رہے تھے، اور ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے۔ تو انہیں تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو تم سے پہلے جو قومیں گزریں انہوں نے جھٹلایا اللہ کے نبی کو، تو اللہ کا نبی اپنی بات پہ ڈٹ گیا، اللہ پہ توکل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالآخر اسے فتح دی، اسے کامیاب کیا۔ اور جو نہ ماننے والے تھے اگرچہ ان کو لمبا عرصہ بعض اوقات مہلت ملی، طویل عرصہ بھی گزر گیا، لیکن بالآخر وہ تہس نہس ہوئے، تباہ ہو گئے، اور اللہ کے نبی کو کامیابی ملی، فتح ملی۔ اسی لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی گھبرائیں نہیں، اگر یہ مکہ والے آپ پر اور آپ کے ماننے والوں پر ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں تو آپ اپنی بات پہ ڈٹے رہیں، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہیں، توحید پہ پابند رہیں، قابو رہیں، بالآخر نتیجہ آپ کے حق میں ہوگا۔ اور اس میں کافروں کو دھمکی بھی ہے کہ دیکھو تم کوئی نئے نہیں ہو اللہ کے نبی کو جھٹلانے والے، تم سے پہلے کئی قومیں آئیں، انہوں نے جھٹلایا، بالآخر وہ تباہ ہوئے۔ اگر تم نے بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلا دیا تمہارا انجام بھی وہی ہوگا۔ ثم بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم، پھر بھیجے ہم نے ان کے بعد، کن کے بعد؟ نوح علیہ السلام کے بعد، پھر بھیجے ہم نے ان کے بعد رسلا کئی رسول، الی قومہم ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم بالبینات پس لائے وہ ان کے پاس واضح دلائل، فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل پس نہیں تھے وہ کہ ایمان لاتے ساتھ اس چیز کے جس کے ساتھ انہوں نے تکذیب کی تھی اس سے پہلے۔ اللہ کے پیغمبر آئے، واضح اور روشن دلائل لے کے آئے، لیکن ان کی قوم کے لوگ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے تھے اب وہ ماننے والے نہیں تھے۔
دیکھیں یہ بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی پہلے انکار کر چکا ہے یا نہیں مان رہا، پہلے نہیں مانا اس نے، اب بعد میں اس چیز کو ماننا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ بھیا پہلے تو میں نے کہا نہیں اس طرح نہیں ہے، یا یوں ہے، یا میں نہیں مانتا، اب میں کیسے کہوں؟ تو بعض اوقات انسان شرم کے مارے نہیں مانتا، بعض اوقات انسان تکبر میں آ کے نہیں مانتا، بھیا اب میں جو انکار کر چکا ہوں اب میں اپنی ضد توڑوں، اب میں اپنا انکار واپس لوں، یہ تو میری شان کے خلاف ہے۔ تو انسان تکبر میں آ کے بعض اوقات یا شرم کے مارے اپنی پہلے والی بات واپس نہیں لیتا، وہ انکار پہ ہی رہتا ہے، چاہے اسے پتہ چل جائے کہ میرا انکار درست نہیں ہے، میری بات غلط ہے۔ تو فرمایا پہلے وہ جس چیز کی تکذیب کر چکے تھے اب چاہے روشن دلائل سامنے دیکھ لیے اب وہ نہیں ماننے والے تھے۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں ہم ان کے دلوں پر جو حد سے گزرنے والے ہوں۔ یہ پھر صرف ان کی بات نہیں ہے، اب یہ کلی قانون ہے کہ جو حد سے گزر جائیں، واضح دلائل دیکھنے کے باوجود بھی انکار پہ جمے رہیں، تو پھر ہم ان کے دل بند کر دیتے ہیں، پھر انہیں توفیق ہی نہیں ملتی، پھر توفیق چھین لیتے ہیں، یہی مہر کا مطلب ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں ان کے دلوں پر المعتدین، جو حد سے گزرنے والے ہوں، جو حدیں پامال کر دیں۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔